الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل قدر عزیز مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور اس عشرے کے اختتام پر اور عشرہ اخیرہ یعنی عشرہ نجات جہنم، اس کے ابتدا میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو آدمی اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے، اس عمل کو کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. اور وہ عمل جس کی فضیلت، جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنایا تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ آپ نے میرے گھر کو ان طہرا بیتی، آپ نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. یا اللہ کن لوگوں کے لیے پاک رکھنا ہے؟ فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا ہے. نمبر 2 والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا ہے. اور والرکع السجود، تیسرے نمبر پہ بیان فرمایا کہ اس میں عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا ہے. تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، رب ذوالجلال کے ہاں اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب اللہ کا پیارا گھر بیت اللہ بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کی، 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میرا گھر بنانا ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بھی لیا کہ اس گھر کو ایسے اشخاص کے لیے، ایسے حضرات کے لیے اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے جن میں سے ایک قسم کا گروہ کون سا ہے؟ وہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے والے. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قال فی المعتکف، معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، وہ تو گناہوں سے اعتکاف کرنے والا ہے. یعنی کیا مطلب کہ جب ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ تمام تر دنیا کے ایسے ماحول کہ جن کے اندر گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، ان تمام ماحول سے وہ الگ تھلگ ہو کر اللہ کے گھر میں ایک کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے جب وہ علیحدگی میں عبادت کرتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے معمون ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی ان لغزشوں سے ہمیشہ کے لیے جب تک وہ اعتکاف میں ہے محفوظ رہتا ہے کہ گناہوں کے جو کانوں کے گناہ ہیں ان سے بھی محفوظ ہو گیا، غیبت سے، گانے سے، گالی گلوچ سے، تمام چیزوں کے سننے سے وہ محفوظ ہو گیا. اسی طرح زبان سے جو گناہ کیے جاتے ہیں، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو گالی گلوچ کرنا اور کسی کی غیبت کرنا، یہ تمام تر گناہ جو زبان سے کیے جاتے ہیں وہ بھی محفوظ، ان سے بھی محفوظ ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں جب اعتکاف کے لیے آ گیا تو اس کی زبان پہ ہر وقت یا تو تلاوت ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یا درود شریف ہے، یا استغفار ہے، یا جو دیگر اس کے بارے میں ذکر و اذکار کے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ اس کی زبان پہ جاری و ساری رہتے ہیں، تو وہ گناہ جو زبان سے کیے جاتے ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. آنکھوں کے گناہوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ باہر ہوتے ہوئے نامحرم پہ نگاہ پڑ جاتی ہے، کسی ناجائز امور کی طرف اس کی نگاہ چلی جاتی ہے تو نگاہیں بھی محفوظ ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کا سارا جسم جب ایک فرشتوں کے ماحول مسجد میں ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اگلی جو فضیلت بیان فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ جب یہ اعتکاف میں آ گیا اب یہ نماز جنازے کے لیے باہر نہیں جا سکتا،
یہ آدمی کسی کی بیمار پرسی کے لیے باہر نہیں جا سکتا، دیگر بھی بہت سی نیکی کے کام ہیں جن کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جو اعتکاف میں نہیں ہے اور وہ باہر یہ کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں، تو اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو بھی ایسے اجر مل رہا ہے اور نیک کاموں کا جیسے کہ اعتکاف میں نہ بیٹھنے والا یہ نیکی کے کام کر رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف میں بھلے سویا بھی رہے، تاک راتوں میں سویا بھی رہے، اور تاک راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر گزر جائے، تو اس آدمی کا چونکہ مسجد میں بحالت اعتکاف رہنا عبادت ہے، اور ہر لمحہ اس کا عبادت میں گزر رہا ہے، چاہے وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے، کسی بھی عالم میں مسجد میں ہے، تو اس کا یہ رہنا مسجد میں عبادت ہی عبادت ہے۔ لہذا جو شب قدر کی رات کو بھی مسجد میں سویا رہا، اس کو بھی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اعتکاف کہ شب قدر کو پانا تو مشکل ہی نہیں رہا اعتکاف کی حالت میں، کہ سونے کی حالت میں بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو ایک رات کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں، 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کا خلا ہے، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے، اس خلا کے بقدر اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ایک رات کے اعتکاف کے بدلے میں 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو یقین کریں کہ بہت بڑا اجر ہے، ایک رات کے اعتکاف کے بدلے میں 3 خندقیں، اور 10 رات کا سنت اعتکاف جب مسجد میں بیٹھیں گے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی سنت اعتکاف اخیر عشرہ رمضان میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اگر 10 رات کے اعتکاف سے حاصل ہو جائے تو میرے دوستو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دوستوں سمیت مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے اور یہ تمام تر فضائل حاصل کرنے کی